بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذہن کرمی کا گزشتہ دروس میں آپ سماعت فرما چکے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن بے مثال عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جہاں حسن بے مثال عطا فرمایا تو وہاں بشریت بھی بے مثال عطا فرمائی۔ یہ بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثال بشر مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال بشر ہیں۔ آپ جیسا کوئی بشر نہ آیا ہے، نہ آیا تھا اور نہ آئے گا۔ آپ افضل البشر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے تخلیق فرمایا۔ یہ دونوں باتیں ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بعض لوگ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے بشر ہیں۔ اس پر آپ گزشتہ درس میں سماعت فرما چکے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ تو کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اور آپ فرماتے ہیں ایکم مثلی، تو اس میں راز کیا ہے، کیا بات ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم تو قرآن کی مانیں گے۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ اس کا جو مخاطب ہے وہ کوئی اور ہے، ہم مسلمان مخاطب نہیں ہیں، لہذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہیں، بے مثال ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آگے چل کر ہم انشاءاللہ عرض کریں گے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جسد عنصری یعنی جسم اقدس جو اللہ رب العزت نے بنایا، تو اس جسم کی جو بناوٹ ہے وہ بھی ہماری طرح نہیں ہے، اور ہم اس جسم اقدس کی طرح نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس بے مثال، سبحان اللہ اونچی کہہ دیا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس بے مثال۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکھ چن بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی، اس صورت رو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں۔ چہرہ اقدس بے مثال، سر اقدس بے مثال، مبارک آنکھیں بے مثال، مبارک کان بے مثال، سینہ اقدس بے مثال، ید اللہ والے ہاتھ بے مثال، بازوئیں اقدس بے مثال، مبارک بغلیں بے مثال، آپ کی مبارک ٹانگیں بے مثال، آپ کے مبارک قدم بے مثال۔ قدم ایسے بے مثال کبھی زمین پر نظر آتے ہیں تو کبھی لامکاں میں نظر آتے ہیں۔ پھر اس جسم اقدس کا مقابلہ کون کرے گا؟ یقیناً جو آدمی عقل سے عاری ہوگا نا، میں تو یہی کہوں گا کہ عقل سے عاری، جس کے پاس بالکل ذرا بھی عقل نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری جسم اقدس کو سامنے رکھ کر کہے گا کہ میں ہوں جیسا ہوں۔
اور یہ آپ سماعت فرما چکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، تو اس کا مخاطب کفار تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ، دیگر کفار تھے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مسلمان آج، اس وقت تو صحابہ نے اجازت نہیں دی نا، صحابہ تو ذرا بھی برداشت نہیں کرتے تھے نا، چلیے آج جو یہ کہتے ہیں کہ ظاہری جسم اقدس کو لے کر بھی ان کے بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی دو ہاتھ، ان کے بھی دو پاؤں، ہمارے بھی دو، یہ ساری دلیلیں دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ آج کسی کافر کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے کہ جی آپ ہمارے جیسے بشر تھے؟ استغفر اللہ۔ دلیل وہ یہی بنائے کہ دلیل تو تم خود دیتے ہو نا جی، کہ ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کے دو پاؤں، ہمارے دو پاؤں، انہوں نے بھی شادیاں کی، ہم نے بھی شادیاں کی۔ تو یقیناً میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے بشر ہیں، تو وہ بھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ بس اتنا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ آئیے اس جسم مبارک کے متعلق رب کریم نے کیا فرمایا۔ قرآن کی صرف ایک آیت طوطے کی طرح رٹ لی، قل انما بشر مثلکم قل انما انا بشر، چھوٹے بڑے ہر سائز کے بندے کو یہی یاد ہے۔ اس کے علاوہ قرآن سے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں آیات نظر نہیں آتی۔ آئیے ذرا قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ سورۃ النساء کی آیت ہے اور یہ آیت نمبر 173 ہے، جس میں رب کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المسلم نہیں فرمایا، یا ایھا المومنون نہیں فرمایا، یا ایھا المومنون یا ایھا الذین آمنوا اونچی بول رہے نا، نہیں فرمایا، بلکہ انسانیت سے خطاب فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اس میں جملہ لوگ شامل ہو گئے، مسلم بھی اور غیر مسلم بھی، سارے شامل ہو گئے۔ اللہ نے سب سے خطاب فرمایا۔ ارشاد کیا ہوا؟ فرمایا قد، تحقیق، لفظ قد جو ہے نا یہ تحقیق کے معنوں میں آتا ہے۔ تحقیق جاءکم برہان من ربکم، وہ جو تمہارا رب ہے نا، تمہارا پالنے والا، تمہارا خالق، تمہارا مالک، اس تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس برہان آ گئی، برہان آ گئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور نازل کیا ہم نے نور مبین کو، کھلے ہوئے نور کو، اس سے مراد قرآن کریم۔ برہان سے مراد کیا ہے؟ تو اس پر تمام مفسرین کرام نے لکھا کہ البرہان ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برہان سے مراد ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ۔ اب برہان کسے کہتے ہیں؟ برہان کہتے ہیں آیت کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ آیت کو۔ ساتھ ساتھ بولتے جایا کریں تاکہ ہم سیکھتے اور سکھاتے بھی رہیں نا ساتھ ساتھ۔ برہان کہتے ہیں آیت کو۔ آیت کا معنی ہے نشانی، آیت کا معنی ہے نشانی۔ آیت واحد ہے، آیات اس کی جمع ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے جملہ انبیاء کرام علیہم السلام کو کچھ آیات عطا فرمائیں، نشانیاں عطا فرمائیں، جسے ہم اپنی زبان میں معجزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ یہ نشانی کے طور پر، آیت کے بدل کے طور پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے معجزہ، ورنہ لفظ معجزہ جو ہے یہ عربی زبان میں قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر کہیں استعمال نہیں ہوا۔ اگر کچھ استعمال ہوئی تو وہ نشانی، آیت اور برہان، یہ لفظ استعمال ہوا، یعنی اللہ کی طرف سے دلیل۔ اب اللہ رب العزت نے جو سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، نشانیاں عطا فرمائیں، اس کے بارے میں مفسرین کرام نے بڑی تفصیل سے لکھا اور واضح طور پر لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو ایک معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 7، بعض نے یہ لکھا کہ کسی کو اللہ رب العزت نے 21 معجزے بھی عطا فرمائے۔ یہ بہت کم لکھا، لیکن زیادہ تر یہی لکھا گیا کہ 7 سے زیادہ معجزے اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو عطا نہیں فرمائے، یعنی کہ 7 معجزے عطا فرمائے، 3، 5، 7 یہ معجزے عطا فرمائے، اس سے زیادہ عطا نہیں فرمائے۔ لیکن جب باری آئی نا اس کے اپنے محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم، جب باری آئی نا
والضحیٰ کے مکھڑے والے کی، یوں کہہ لیں، جب باری آئی نا واللیل کی زلفوں والے کی، جب باری آئی نا علم نشرح کے سینے والے کی، جب باری آئی نا والعصر کے زمانے والے کی، جب باری آئی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد والے قدموں والے کی، جب باری آئی نا ما زاغ البصر والی آنکھوں والے کی، جب باری آئی نا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی والے پیارے محبوب کی، تو رب کریم نے فرمایا محبوبہ میں آپ کو ایک معجزہ نہیں دوں گا، 2 معجزے نہیں دوں گا، 3 نہیں دوں گا، 7 نہیں دوں گا، 21 نہیں دوں گا، 50 نہیں دوں گا، بلکہ اس محبوب کو جیسا کہ آپ نے سنا تھا اللہ نے اپنے قرب خاص میں رکھا، اللہ نے اپنے قرب خاص میں رکھا، فرمایا محبوبہ ہم تجھے سراپے معجزہ بنا کر بھیجیں گے، سراپے معجزہ بنا کر بھیجیں گے، یعنی تیری ذات کو ہی ہم سراپا معجزہ بنا دیں گے، تو اٹھے گا تو معجزہ، چلے گا تو معجزہ، بیٹھے گا تو معجزہ، بولے گا تو معجزہ، دیکھے گا تو معجزہ، کھائے گا تو معجزہ، پیے گا تو معجزہ، سونگھے گا تو معجزہ، لیٹے گا تو معجزہ، آرام کرے گا تو معجزہ، اسی لیے تو فرما رہے ہیں نا لوگوں تنام عینیا ولا ینام قلبی، اے لوگوں میری آنکھیں سو جاتی ہیں میرا دل نہیں سوتا ہے، یہ سراپا معجزہ ذات ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب واضح طور پر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر سو بھی جائیں، سو کر اٹھیں، آرام فرما کر اٹھیں، تو آپ کی نیند آپ کے وضو کو نہیں توڑتی ہے، آپ کی نیند ناقص وضو نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، بٹھا لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند آپ کے وضو کو نہیں توڑتی ہے۔ کیوں؟ اب یہ تو کوئی بتائے نا، یہ مسئلہ تو بتاتے ہیں نا، احادیث کے اندر تو یہ بات موجود ہے نا، ارے تیرا جب سونا میرے نبی جیسا نہ ہو سکا ہے تو سونے میں میرے نبی جیسا نہیں ہو سکا تو سارے نبی جیسا کیسے ہو جائے گا؟ ان کے سونے جیسا، آرام کرنے جیسا نہیں ہو سکتا، تو سو جائے تو یہ حکم ہے، آپ اور میں اگر بغیر کسی سہارے کے سو بیٹھے ہوئے ایسے اونگ لے لی تو پھر تو گرنے سے پہلے اگر اٹھ گئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن ایسی جگہ ٹیک لگا کر سو گئے، لیٹ کر سو گئے، آنکھ لگ گئی تو وضو ٹوٹ گیا، اب اٹھیں گے تو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو بھی جائیں، گھنٹوں سوتے رہیں، سو کر اٹھیں تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بظاہر میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا ہے، میں جاگ رہا ہوتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں تمہاری طرح غافل ہو جاتا ہوں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ رب العزت نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ اب اس جسم اقدس کو میں نے عرض کیا تھا، میں اس کی تھوڑی سی عنصری کیفیت جو ہے نا جسم اقدس کی، جو اس کے متعلق تھوڑا سا عرض کروں گا تاکہ جو غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں نا وہ تھوڑی سی دور ہوں، انہیں سمجھ آنا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس کیسے بنایا گیا۔ یاد رکھیے آپ اور ہم سب موجود ہیں نا، ہمارا بھی جسم بنایا گیا، ہمارا بھی جسم بنایا گیا، اللہ نے حکم دیا جسم بنا دیا گیا، ماں کے بطن کے اندر بنا دیا گیا۔ کہاں بنایا گیا؟ ماں کے پیٹ کے اندر، اللہ کے مقرر کردہ فرشتوں نے بنا دیا، جیسی چاہی ویسی صورت عطا کر دی، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ قرآن کریم کے اندر رب کریم نے فرمایا کہ وہ جیسی چاہتا ہے ماؤں کے ارحام میں صورتیں عطا کر دیتا ہے، کسی سے پوچھتا نہیں ہے۔ لیکن جب باری آئی نا اپنے محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم، رب کریم نے فرمایا، اب یہاں پر حوالہ نوٹ کر لیجئے گا، امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، مواہب اللدنیہ، خاتم المحدثین شیخ عبداللہ محدث دہلوی، مدارج النبوت، اور عظیم ترین محدث جو بڑے سخت تھے نا روایات کے اندر، ان میں علامہ عبد الرحمن ابن جوزی، محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب الوفا باحوال مصطفیٰ کے اندر، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ جواہر البحار، اور اسی طریقے سے دیگر ائمہ کرام نے، محدثین نے، ائمہ سیرت نے، جو سیرت کتابیں لکھنے والے، انہوں نے اس روایت کو نقل فرمائی۔ اتنے سارے حوالے میرے خیال میں کافی ہیں، نہ حوالے دینے میں ہی وقت ہمارا گزر جائے گا، تو حوالے میں دیتا جاؤں گا، اتنے حوالے آپ نوٹ کر لیجئے، اور اگر کسی کو یقین نہ آئے نا تو اس کو پکڑ کے میرے پاس لے آئیے گا، میں اس کو دکھا دوں گا، میرے پاس یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی، میں اس کو دکھا دوں گا کہ یہ ائمہ محدثین نے کیا، وہ کیا ہے روایت
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو بنانے کی باری آئی، نور تو سب سے پہلے تخلیق ہوا نا، یہ آپ سماعت فرما چکے ہیں، کائنات سے پہلے، ہر چیز سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو تخلیق فرمایا۔ لیکن جب جسم اقدس کو بنانے کی باری آئی تو رب کریم نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بلایا، فرمایا جبرائیل، عرض کیجیے رب جلیل، فرمایا جبرائیل ایسا کرو، زمین پر جاؤ، زمین کے دل سے مٹی لے آؤ، مٹی لے آؤ، ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس بنانا چاہتے ہیں، ان کی صورت بنانا چاہتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسم اقدس کی مٹی مبارک کو کہاں سے لیا گیا، یہ بھی سن لیں تاکہ ڈاؤٹ نہ رہے، کوئی ذہن میں شک نہ رہے۔ یاد رکھیں، انسان کی مٹی وہیں کی ہوتی ہے جہاں انسان دفن ہوتا ہے۔ کہاں کی ہوتی ہے؟ جہاں انسان دفن ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام کو وہاں دفن کیا جاتا ہے جہاں سے ان کی مٹی اٹھائی جاتی ہے، خمیر اٹھایا جاتا ہے۔ اب چونکہ زمین کا مرکز تو مکہ ہے نا، کعبۃ اللہ، یہ زمین کی ماں ہے، یہ جگہ مرکز ہے، دل ہے، اور اللہ نے فرمایا دل سے اٹھا کر لیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وصال مبارک ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو جہاں دفن کیا گیا وہ مدینۃ المنورہ ہے۔ کون سی جگہ ہے؟ مدینۃ المنورہ۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دفن وہاں ہوں اور مٹی آپ کی مکہ سے لی گئی؟ تو اس کے متعلق عوارف المعارف کے درش امام خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ سہروردیہ کے پیشوا، بڑی پیاری بات لکھی انہوں نے، اور علامہ امام ابن الحاج رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ دونوں ائمہ اور دیگر روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کی جو مٹی ہے نا وہ اصل وہی ہے، کعبۃ اللہ کی جگہ والی اصل وہی ہے۔ لیکن جب طوفان نوح آیا، طوفان نوح آیا تو ہر جگہ کعبہ سمیت پانی آ گیا، کعبہ سمیت پانی آ گیا پوری روئے زمین کے اوپر۔ تو آپ کے جسم اقدس کی جو مٹی تھی نا وہ سمندر میں جس طرح جھاگ بنتی ہے نا، اس طرح نکھر کر وہاں سے اٹھی اور وہ جھاگ بن کر خوبصورت مٹی ہو گئی سفید کلر کے اندر۔ تو اسے وہ جو پانی تھا نا طوفان کا وہ بہا کر لے گیا اور وہاں چھوڑا جہاں آج سرکار کا روضہ اقدس ہے، جہاں آج سرکار کا روضہ اقدس ہے۔ تو اس طرح یہ مٹی جو ہے وہ دراصل وہی ہے، کعبۃ اللہ کی جگہ والی جو زمین کا مرکز ہے یہ وہیں کا ہے۔ اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین جانی، میں رات کو پڑھ رہا تھا، اس سے پہلے بھی میں نے کئی بار پڑھا، لیکن رات کو جب یہ جملے میرے سامنے آئے تو نبی الامی کی ایک نئی تشریح سامنے آئی۔ آپ اس کو ذرا غور سے سنیے گا، آپ کے اوپر وہ فرماتے ہیں اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام امی بھی ہے، ایک نام امی بھی ہے۔ کیا لوگ اس کا معنی ان پڑھ کر دیتے ہیں؟ یہ اس معنوں میں نہیں ہے۔ امی سے ہے، کہتے مرکز کو، کہتے ہیں کسی بھی چیز کی اصل کو، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل کائنات ہے، اس لیے آپ کو نبی الامی کہا جاتا ہے، نبی الامی کہا جاتا ہے کہ آپ اصل ہیں، کائنات کی اصل ہے، زمین کی اصل ہے، جن کے وجود سے ساری کائنات کو وجود ملا، اس لیے آپ کو نبی الامی کہا جاتا ہے، یعنی کائنات کی اصل ذات مصطفیٰ۔ پھر فرماتے ہیں کہ رب کریم نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ جبرائیل مٹی لے آؤ۔ جبرائیل آئے اور اس مقام سے جہاں آج سرکار کا روضہ اقدس ہے مٹی لی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی، تو وہ فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی نے اس مٹی پر اپنی نظر فرمائی۔ اللہ نے دیکھا اس مٹی کو، جب دیکھا تو فرماتے ہیں کہ وہ مٹی پانی پانی ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ بولتے جائیے کہ سب بڑی اہم بات، جسم اقدس کی تخلیق نا، اسی کو کہتے ہیں نا کہ ہمارا جسم اور ہمارا نبی کا جسم ایک جیسا، ان کی بشریت ہماری بشریت وہ اور ہم ایک جیسے۔ ذرا سنے تو صحیح نا، تیرے جسم کو ایسے بنایا گیا ہو تو بتا دے نا، کہیں سے دلیل تو لانا کہ تجھے ایسے بنایا گیا، مجھے ایسے بنایا گیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر نظر فرمائی تو وہ مٹی پانی ہو گئی۔ جب پانی ہو گئی تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ پانی تھا جو عرصہ دراز تک ایسے رہا، جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر عرش رہا، اس کے اوپر
عرش رہا، یعنی اس پانی کے اوپر عرش تیرتا رہا، اور اس طرح وہ مٹی رب کے قرب خاص میں رہی، اتنا قرب خاص میں رہی۔ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی فرماتے ہیں، امام ابن الحاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام قسطلانی فرماتے ہیں، امام خاتم المحدثین شیخ عبداللہ محدث دہلوی بھی فرماتے ہیں کہ وہ مٹی اتنے لطیف ہو گئی، اتنے لطیف ہو گئی کہ اپنی لطافت کے اندر وہ مٹی نور ہو گئی، وہ مٹی نور ہو گئی، اتنا روشن ہو گئی، وہ چمکتی تھی، اس سے روشنی پھوٹتی، نور پھوٹتا۔ تو ایک مرتبہ رب کریم نے، وہ ایک واقعہ لکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رب کریم نے اس مٹی کو انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، سامنے رکھا، اور انبیاء کرام علیہ السلام سے فرمایا اس کو دیکھو۔ جب انہوں نے دیکھا اس مٹی کو، جب انہوں نے دیکھا انبیاء کرام علیہ السلام نے، تو اس مٹی سے جو روشنی پھوٹ رہی تھی نا، اس نے انبیاء علیہ السلام کے نور کو ماند کر دیا، یعنی اس پر چھا گئی، اس کا نور چھا گیا۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام نے جب اس نور کو دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اقدس کی مٹی کو دیکھا، تو وہ کہتے ہیں نظر پار چلی گئی اس مٹی سے۔ کس سے پار چلی گئی؟ اونچی بول دے نا، اس مٹی سے پار چلی گئی۔ مٹی تو کثیف ہوتی ہے نا، اونچی تو بولے نا، مٹی کیا ہوتی ہے؟ کثیف۔ مثلا یہ دیوار ہے، یہ مٹی ہے، ٹھیک ہے نا، پتھر ٹائل لگی مٹی ہے، یہ میرا جسم ہے، ہاتھ ہے، یہ مٹی سے بنا ہے نا، مٹی پانی آگ اس سے بنا ہے نا، تو یہ کثیف ہے۔ کثیف کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کہ اس سے نگاہ کراس نہیں کر سکتی، نگاہ کراس نہیں کر سکتی ہے۔ اب میں ایسے کروں گا تو یہ روشنی آگے سے دیوار کو روک لے گی، اندھیرا ہوگا، اس لیے کہ روشنی کثافت کو کراس نہیں کر سکتی ہے۔ مگر اس کو تھوڑا سا مزید اگر بہتر سمجھے نا، کہ جب مٹی کچھ لطیف ہو جائے تو یہ شیشہ جو بنا ہوا ہے نا، یہ دروازوں پہ اوپر جو لگا ہوا ہے، اس کو تھوڑا کاریگری دکھا کر، کیمیکل لگا کر، مثالیں لگا کر تھوڑا لطیف کیا گیا ہے۔ کتنا؟ اونچی بول دے نا، تھوڑا لطیف کیا گیا ہے۔ آپ جب دیکھتے تو اس کے پار آپ کی نگاہ چلی جاتی ہے، نظر چلی جاتی ہے، اگرچہ یہ ہے کثیف، ٹھیک ہے نا، مگر اس کو لطیف بنایا گیا، تھوڑا اس کے اندر محنت کی گئی، کیمیکل لگایا گیا، مشینری کے ذریعے اس کو مزید لطیف کر دیا گیا، تو یہ نگاہ باہر چلی گئی۔ اسی لیے تو مولانا روم بھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کو صاف کر لے، دل کو صاف کر لے، اس کو لطیف تو کر لے نا، اس کو صاف تو کر لے نا۔ جب صاف کرے گا، گردن جھکائے گا، تو لوح محفوظ تجھے اپنے دل میں نظر آئے گا، لوح محفوظ تجھے اپنے دل میں نظر آئے گا۔ اب کیا ہوا کہ اس لطیف مٹی کو انبیاء کرام علیہ السلام نے دیکھا تو پوچھا، اب یہی وجہ تھی۔ اب حیران کن بات یہ کہ ہر وہ بات جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار ہوتا ہو نا، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلام کے لبادے میں چھپے ہوئے ہیں، میں اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں، اسلام کے لبادے میں چھپے ہوئے، اور ان کی کوشش یہ ہے، ان کی ڈیوٹی یہ ہے، ان کو ان کے جو بنانے والے تھے نا، تخلیق کرنے والا تو اللہ ہے نا، مخلوق تو اللہ کی ہے نا، لیکن جو انہیں ٹارگٹ دینے والے تھے، جو انہیں مشن دینے والے تھے، انہوں نے مشن یہ دیا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شان کو گھٹانا ہے، مگر رب نے فرمایا تم گھٹاؤ گے میں بڑھاؤں گا، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی، بول دینا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ وہ فرماتا ہے وارفعنا اللہ کا ذکر، محبوب تیری خاطر میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، تو یہ کیسے اس کو کم کر سکتے ہیں؟ بہرحال یہ ان کی ڈیوٹی ہے، یہ بیچارے مجبور ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ظاہر ہو رہی ہے اس کا انکار کر دو۔ اب مشہور روایت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج کی روشنی میں چلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم اقدس کا سایہ نہیں پڑتا تھا زمین، اور اسی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا تھا اس وقت، کب؟ جب ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا منافقین نے، ان کی نسل آج بھی ہے ان منافقین کی، وہ اسی الزام کو لے کر آ کے اپنے بڑوں کے لگایا ہوئے الزام کو آگے لے کر دلیل بناتے ہیں، نبی کو علم ہوتا تو حضرت عائشہ کے بارے میں نہ بتا دیتے، یعنی انہی منافقین کی نسل، ان کے باپ داداؤں نے ام المومنین پر الزام لگایا، اور ان کی یہ نسل، منافقین کی نسل، اسی بات کو لے کر نبی کے علم غیب پر اعتراض کرتی ہے۔ یہ پہچان رکھا کیجئے کہ کون کس کی نسل ہے اور کون کس کی بولی بول رہا ہے۔ صحابہ کی بولی بے مثل نبی، اسی بول رہے ہیں، صحابہ کی بولی بے مثل نبی، کہ ہمارے نبی بے مثل ہیں،
اور کفار کی بولی نبی ہمارے جیسا بشر ہے، یہ پہچانتے جائیے کہ قرآن سے پڑھیے۔ اور یہاں آپ دیکھیے اس وقت کیا کہا آقا علیہ السلام جب اپنے صحابہ سے پوچھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زوجہ محترمہ پاک ہیں، کیوں؟ انہوں نے دلیل کیا دی؟ انہوں نے دلیل دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے آپ کے جسم اقدس کا سایہ نہیں بنایا کہ کہیں آپ کے سائے پر کسی کا پاؤں نہ آ جائے اور بے ادبی نہ آ جائے، آپ کے سائے کے اوپر پاؤں آ کر بے ادبی نہ ہو جائے آپ کے سائے اقدس کی، اس لیے اللہ نے آپ کے جسم کا سایہ ہی نہیں بنایا، سایہ ہی نہیں بنا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہیں تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تھے تو آپ کے جسم اقدس کا سایہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹھے ہوتے تھے آقا کریم علیہ السلام، اچھا چلیے اس کو سن لیں، اس مٹی کو جب لطیف بنا دیا گیا، اس کو مکمل کر لیں پھر بات ختم کرتے ہیں پھر آگے انشاءاللہ۔ اس مٹی کو جب انبیاء کرام علیہ السلام نے دیکھا، اتنی روشن دکھا، لطیف دکھا، تو عرض کیا اللہ یہ کس کی مٹی ہے، یہ کس کی مٹی ہے؟ رب کریم نے فرمایا ہے میرے پیغمبروں میں نے اس مٹی سے اپنے محبوب کے جسم اقدس کو بنانا ہے کہ اس کی قدم کیسے ہوں، بنانا ہے اس کا سینہ کیسا ہو، بنانا ہے اس کی آنکھیں کیسی ہوں، بنانا ہے اس کے رخسار کیسے ہوں، بنانا ہے اس کی پیشانی کیسی ہو، بنانا ہے اس کی زلفیں کیسی ہوں۔ تو دیکھ لو، گواہ ہو جاؤ، جب مٹی بے مثال ہے تو قدم کیسے ہوں گے، چہرہ کیسا ہوگا، سینہ کیسا ہوگا، جسم کیسا ہوگا، قدم کیسے ہوں گے۔ جب وہ مٹی ہی بے مثال ہے تو اس مٹی سے بننے والا جسم اقدس بھی بے مثال ہے، جسم اقدس بھی بے مثال ہے۔ اس جسم اقدس جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا قیامت تک کے لیے، اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل اور بے مثال ہے۔ وہ مٹی، اب ذرا سن لیں آخر میں تاکہ بات تشنا نہ رہ جائے، یہ بھی سن لیں، ہم اور آپ ماں کے پیٹ میں آئے، آج بھی بچے آتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر، یہ اللہ کا نظام ہے، چل رہا ہے، نظام قدرت ہے، نسل انسانیت بڑھ رہی ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ باپ کی پشت سے نطفہ ماں کے بطن میں آتا ہے، رحم میں آتا ہے، لیکن اس ماں کے اندر بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اس خاتون کے اندر بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اس کے بعد اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، کبھی الٹیاں آتی ہیں، کبھی جسم سست پڑ جاتا ہے، کبھی تکلیفیں ہوتی ہیں، کمر میں تکلیف، جسم میں تکلیف، دردیں، مختلف تکالیف ہوتی ہیں۔ اب چلو نا ذرا میرے نبی کی ماں کی خدمت میں، سیدتنا حضرت آمنہ امینہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا، سب کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ مجھے 9 ماہ تک خبر بھی نہیں ہوئی کہ میں حاملہ ہوں بھی صحیح کہ نہیں، حاملہ ہوں بھی صحیح کہ نہیں، مجھے اس حمل کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، اس کی کثافتیں، اس کی ثقالت مجھے کسی قسم کی محسوس نہیں ہوئی۔ ہاں جب میرے ہاں بچہ پیدا ہوا تو فرماتے خرج منی نور، مجھ سے نور ظاہر ہوا، اور وہ نور جب ظاہر ہوا تو فرماتی ہیں اس سے قصور یعنی کہ محلات جو شام کے محلات تھے وہ بھی میرے سامنے روشن ہو گئے۔ اپنے حجرے کے اندر میں نے ان کو بھی دیکھ لیا، حجرے کے اندر سے میں نے قصور جو شام کے محلات تھے نا ان کو دیکھ لیا، اور مصر کے صحراؤں میں، شام کے صحراؤں میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو میں نے اس نور کی روشنی میں دیکھ لیا، یعنی جو میرے جسم اقدس سے ظاہر ہوا۔ فرماتی خرج منی نور، مجھ سے نور ظاہر ہوا۔ اب اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ۔ اور پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حلیمہ سعدیہ کے گھر گئے نا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری روایت، فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں ملنے جاتا تھا نا اپنے بھتیجے کو دیکھنے کے لیے، جب میں وہاں جاتا تو فرماتے ہیں میں دیکھتا رات کا وقت ہوتا، آپ پنگوڑے میں سو رہے تھے، اسی کو حلیمہ سعدیہ نے بیان کیا، اسی کو حضرت شیمہ نے بیان کیا، اسی کو ابو زہیب حارث نے بیان کیا رضی اللہ تعالی عنہم۔ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو سوئے ہوتے تھے نا پنگوڑے کے، چاند نکل آتا تھا نا آسمانوں پر، جب چاند نکلتا تو وہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام رونے لگتے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر کھیلنا شروع ہو جاتے، روتے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے کہ ہاتھ کبھی ادھر کرتے دائیں کبھی بائیں کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے کہ چاند جدھر آپ ہاتھ کرتے چاند ادھر ہو جاتا، چاند کیوں؟ یہ بیان کرتے ہیں، سب بیان کرتے ہیں، کتب سیر کے اندر لکھا ہوا ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں بیان کرتے، کرتے ہیں، لکھا ہے کتب سیر کے اندر، ایسا ہوتا ہے
کیوں آگے کیوں نہیں بتاتے ہو؟ آگے بھی تو بتاؤ نا لوگوں کو. سنیے، میرا بچہ اگر ہوگا تو جتنا میری طاقت ہوگی نا تو میں اتنا ہی جاؤں گا کہ جا کر اس کے لیے کھلونے لے آؤں گا. میری طاقت زمین تک ہی ہے نا، میں زمین تک جا سکتا ہوں نا. اور اگر صوفی شفاقت کا بچہ ہوگا تو وہ بھی اسی طرح، حاجی اللہ رکھا کا بچہ ہوگا، حاجی صاحب کا ہے، اور دیگر قاری صاحب ہمارے بیٹھے، دیگر دوست بیٹھے، جس کا بچہ جتنی اس کی کیپیسٹی ہوگی، طاقت ہوگی، مالی استعداد، اتنا ہی جا کر کھلونا لے آئے گا. کسی کو پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ کھلونے بھی یہاں سے نہیں لیتے، وہ بھی دبئی سے لے آتے ہیں. وہ اس سے آگے بڑھتے ہیں تو وہ بچوں کے لیے جو کھلونے لیتے ہیں نا وہ یہاں سے نہیں لیتے ہیں، یہاں سے نہیں لیتے ہیں. میں ایک جگہ گیا تو ایک بچہ جو ہے نا وہ کافی بڑا تھا، تقریباً کوئی 10-12 سال کا ہو گیا تھا، اب 14 سال کا. تو وہ میرے پاس لے کے آ گیا، کہتا ہے انکل. میں نے کہا ہاں بیٹا. کہتا جی یہ میرا کھلونا چھوٹا سا ایک ایروپلین جس کو کہتے ہیں نا، جہاز، چھوٹا کھلونا. میں نے کہا یہ تمہارا کہاں سے آیا؟ کہنے لگے جی میرے پاپا جو ہے نا وہ انگلینڈ میں گئے تھے، وہاں سے میرے لیے لائے تھے. ہیں یعنی جس کا جتنا پیسہ ہوتا ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے. اور جب باری آئی نا آمنہ کے لال کی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آئی ہے نا عبداللہ کے در یتیم کی رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو باری آئی نا رب کے محبوب کی. رب نے فرمایا محبوبہ لوگ اپنے محبوبوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے پیار کرنے والوں کے لیے کھلونے لائیں گے جو جہاں کا ہوتا ہے وہاں کا کھلونا ہوتا ہے. سنا ہے محبوب، میں نے تیرے لیے چاند کو تیرا کھلونا بنا دیا ہے، چاند کو تیرا کھلونا بنا لیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پگوڑے میں بھی سو رہے ہوتے تو چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر چلا کرتا تھا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں ادب عطا فرمائے. اور بے مثل نبی ہیں، بے مثل ہیں، آپ جیسا کوئی انسان نہیں. آپ کا جسم اقدس بھی بے بے مثال ہے. یہاں تک کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں، تم تھوک ڈال دو نا، گھر کے فرش پر بھی ڈال دو نا، تو تمہاری میری ہم سب کی سب کو لے لینا. بیوی قرات کرتی ہے، بچے قرات کرتے ہیں، بہو قرات کرتی ہے کہ یہ کیا کھنکار ڈال دیا، یہ کیا تھوک ڈال دی ہے. اور عروہ بن مسعود آ کر مکے کے سرداروں کو کہتا ہے مت لڑنا مسلمانوں سے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے بڑے بڑے شہنشاہوں کو دیکھا ہے، لیکن میں نے نبی کو اس ذات کو دیکھا، ان کے غلاموں کو دیکھا، وہ اتنی عزت کرتے ہیں کہ وہ اپنا لعاب دہن بھی ڈالتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں. میرے نبی کا لعاب دہن گرے تو اس کے اندر شفا ہے. تیرے لعاب دہن سے، تیری دھوک سے گھر والے نفرت کریں، میرے نبی کے جسم سے پسینہ آئے تو اس پسینے کے اندر شفا ہو، وہ خوشبو سے معطر کر دے لوگوں کو، تیرے پسینے سے لوگ گھن کریں. میرے نبی جہاں قدم رکھ دیں وہ جگہ جگمگا اٹھے، وہ جھوم اٹھے کہ آج میرے نبی نے قدم رکھ دیا ہے. اور تو جہاں قدم رکھ دے لوگ تنگ آ جائیں، ذرا سوچ تو صحیح، پھر تو میرے نبی جیسا کیسے ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو ہاتھ لگا دے نا، ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روٹیاں پکا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اس کو آٹا عموماً ساتھ دیتے تھے، لیکن آج آقا علیہ السلام نے ہاتھ پیڑا لیا، آٹا لیا، روٹی کو تھوڑا بڑھایا، تندور کے اندر لگا دیا اور چلے گئے. تندور کے اندر لگا دیا، اونچی بول دینا، چلے گئے. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑی ہوئی ہے تندور کے اوپر، کافی دیر ہوگی، روٹیاں پک گئی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ آتی کیوں نہیں ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا آٹا پک گیا، ساری روٹیاں پک گئی، ایک روٹی نہیں پک رہی، میں اس کے لیے کھڑی ہوئی ہوں. آقا علیہ السلام مسکرائے، باہر تشریف لائے، فرمایا عائشہ کون سی روٹی نہیں پک رہی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے لگائی تھی وہ نہیں پک رہی ہے. فرمایا عائشہ یہی تو بتانا تھا، عموماً تیرے ساتھ مدد کر دیتا تھا، آٹا گوندھ دیتا، پیڑے بنا دیتا، کہیں لوگ یہ نہ سمجھے جیسے عائشہ کے ہاتھ ویسے میرے ہاتھ، جیسے عائشہ کے ہاتھ ویسے میرے ہاتھ. آج میں نے روٹی لگا دی، جب تک میں چاہوں گا نہیں آگ اثر کرے گی نہیں، آگ اثر کرے گی نہیں. اس لیے جس چیز کو نبی ہاتھ لگا دے اس پر آگ اثر نہیں کرتی ہے. یہ بڑی مشہور روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی فرماتے ہیں ہم نے دعوت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آگے چل کر میں اس کو بڑی تفصیل سے بیان کروں گا دست اقدس کے بیان میں. تو فرماتے ہیں ہم نے آقا علیہ السلام کی دعوت کی، تشریف لائے، دسترخوان پیش کیا، اس سے ہاتھ صاف کیا، آپ چلے گئے. ہم نے اس دسترخوان کو سنبھال کے رکھ لیا، بطور تبرک رکھ لیا. اب جب بھی مہمان آتے تو ہم اسی دسترخوان کو
برکت کے طور پر بچھا دیتے، اس پر بیٹھ کر کھانا کھاتے، ہمارے کھانے کے اندر برکت ہو جاتی۔ ایک مرتبہ مہمان آئے، میں نے وہ دسترخوان بچھوا دیا، دیکھا تو وہ کنیز نے جو بچھایا تھا، لونڈی نے، کنیز نے، گھر کی نوکرانی نے، تو اس نے جب بچھایا تو میں نے دیکھا۔ اب ایک بات اور بھی سنیں گے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، وہ میرے نبی کے رسول جلیل القدر صحابی ہیں کہ بچپن سے آقا کی صحبت میں رہے، آخر تک رہے، اور لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے عراق میں ان کے مزار میں گھس کر توہین کی، اس مزار کی۔ سب کہہ دیں اللہ کی لعنت ہو ان پر، اللہ غرق کرے ایسے لوگوں کو جو اسلامی مقدس شخصیات اور شاعر اسلام کی توہین کرتے ہیں۔ لعنت اللہ کی ان کے شر پر، اور اللہ تعالیٰ ان کو تباہ برباد اور ہلاک کرے، اور ہلاک ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، اور یہ مزید برباد ہوں گے جو مقدس ہستیوں کی توہین کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کنیز سے کہا کہ تو نے یہ دھویا نہیں؟ انہوں نے کہا جی جلدی سے میں لے آئی تو نظر نہیں، کہا جاؤ اس کو صاف کر کے لے آؤ۔ اب اتنی جلدی میں کیسے وہ گئی، سامنے مہمان دیکھ رہے ہیں، وہ گئی، تندور جل رہا تھا، اس نے وہ جا کر رومال جو ہے نا تندور کے اندر ڈال دیا، وہ دسترخوان تندور کے اندر ڈال دیا۔ کس کے اندر ڈال دیا؟ مولوی کو پکڑے نا کبھی جو کہتا ہے میں نبی جیسا ہے، اس کو بھی پکڑ لیجیے، مولوی صاحب ٹھہر جاؤ، کہا جی کیوں؟ کہا ٹھہر، تیرے کپڑے اتارتا ہوں میں، اس کو چولہے میں ڈالتا ہوں، جلتے ہیں کہ نہیں جلتے ہیں؟ بڑا آ گیا، کہتا ہے کہ میں نبی جیسا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس کہ مہمان دیکھتے رہ گئے، وہ تھوڑی دیر اس نے تندور جلتے میں ڈالا، تھوڑی دیر کے بعد اس کپڑے کو جب نکالا تو وہ رومال چمک رہا تھا، صاف ہو گیا، میل صاف ہو گئی، آ کر بچھا دیا۔ مہمانوں نے کھانا کھا لیا، تعجب سے دیکھتے رہے۔ اب انس پوچھتے ہیں کہ کیوں تعجب سے دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا انس رضی اللہ، تعجب ہمیں اس پر ہو رہا ہے، آگ کا کام ہے کپڑے کو جلا دینا، یہ تیری لونڈی گئی اس نے تندور میں ڈال دیا بجائے دھونے کے، تندور نے جلایا نہیں، کہا تمہیں سمجھ میں آئے گا بھی نہیں۔ سنو، یہ رومال کوئی عام رومال نہیں ہے، یہ دسترخوان کوئی عام دسترخوان نہیں ہے، یہ وہ رومال ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے میرے گھر میں، قدم رنجا فرمایا تھا، یہ دسترخوان تھا، آپ نے کھانا کھانے کے بعد اسی سے ہاتھ صاف فرمائے تھے، ہم نے سنبھال کے رکھ لیا ہے، جب بھی میلا ہوتا ہے ہم آگ میں ڈال دیتے ہیں، آگ میل کو کھا جاتی ہے، رومال کو واپس لوٹا دیتی ہے۔ اس لیے کہ آگ کو بھی پتہ ہے کہ اس کو جسم مصطفیٰ لگا ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس ہے، بے مثال جسم، بے مثال جسم، لطیف جسم، نورانی جسم۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔